على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کچھ دنوں سے ایک حدیث پاک پر بیان چل رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مطغیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو آئے اور تمہیں ہر چیز بھلا دے؟ او غنى مطغیا، ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو جو آئے اور تمہیں باغی تاغی بنا دے، سرکش بنا دے۔ ان 2 چیزوں کا بیان ہو چکا ہے۔ تیسری پر آپ نے فرمایا او مرض مفسدہ، کیا پھر ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر کوئی دولت کے فتنے سے بچ گیا ہے، غربت کے فتنے سے بچ گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ او مرض مفسدا، پھر کیا تم ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو کہ جو آئے اور تمہیں چارپائی کا مہمان بنا دے؟ تو مرض کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ یاد رکھیے، اگر اللہ تعالی راضی ہو، اللہ کے پیارے حبیب و محبوب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، تو پھر انشاءاللہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، پھر بیماری بھی اللہ کا احسان ہے، پھر بیماری بھی اللہ کا کرم ہے۔ یہی بات، یہی مضمون دیوبند کے اور اہل سنت کے متفقہ پیشوا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ اب دیوبندی سارے علماء ان کے مرید تھے، اور ہمارے پیر سید میر علی شاہ صاحب بھی ان کے خلیفہ تھے۔ وہاں تک تو لڑائی نہیں تھی، بعد میں پھر یہ سارے انگریز کی مہربانی سے کام چلا ہے۔ تو بہرحال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے علماء میں یہی مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھئی بیماری اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کا احسان ہے، اور اللہ یہ اس پہ کرتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس پہ زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ غربت، بیماری یہ روزانہ اللہ سے پوچھتی ہے، اللہ میں کہاں جاؤں؟ صبح اللہ فرماتا ہے میرے محبوبوں کے گھر چلی جا، تیرے ذریعے سے ان کو آزماؤں گا۔ تو حاجی صاحب یہ مضمون بیان کر رہے تھے کہ بھئی بیماری اللہ کی نعمت ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک شخص مجمع میں کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا حاجی صاحب میرے یہ کوڑ کا مرض ہے، اور میرے زخم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اس سے خون اور ریشہ نکلتا رہتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے چھٹکارا دے دے۔ اب علماء حیران ہو گیا کہ ابھی کہہ رہے تھے بیماری اللہ کی نعمت ہے، بیماری اللہ کا احسان ہے، اب نعمت سے بچنے کی دعا کیسے کریں گے؟ کیونکہ نعمت سے بچنے کی دعا تو کوئی نہیں نہ کرتا۔ ابھی مضمون بھی یہی بیان ہو رہا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا بھئی سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کریں۔ سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کہا یا اللہ بیماری ہے تو تیری نعمت ہے، تو تیرا احسان، پر یہ بندہ اس نعمت کے قابل نہیں ہے، اس کو شفا والی نعمت عطا فرما دے۔ اب دیکھیے کیسے عمدہ طریقے سے اور اعلیٰ طریقے سے بات کر دی ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر آئے، توجہ سے بات سنیے گا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ اب بیوی پانی لے کر آئی تو یہ سو چکے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ تو وہ بیوی ایسی وفا شعار تھی کہ ساری رات سرانے پیالہ لے کے کھڑی رہی۔ ساڑھے والی ہوندی تو میں اتنے ہی ڈول چھڑ دی، تو بلا کے میں تیرے پیو دی نوکر ہاں۔ ہاں جی، انہوں نے تو جناب وہ ساری رات کھڑی رہی۔ جب یہ تہجد کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ بیوی کھڑی ہے تو بڑے خوش ہوئے، کہا کہ بھئی جو تم مانگو میں تمہیں لا کر دوں گا، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی اللہ کا دیا ہوا اور آپ کا لایا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے؟ خامد نے وہی بات دوبارہ کہی، 6 بارہ کہی، تیسری بار تو بیوی کہنے لگی اچھا اگر تم نے مجھے دینی ہے تو پھر طلاق دے دو۔ سمجھ رہے ہو؟ طلاق دے دو۔
بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ایسی وفا والی بیوی طلاق مانگ رہی ہے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ ایسا کرو کہ صبح نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں اور یہ بات حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو سرکار فیصلہ کریں گے تمہیں بھی قبول ہے مجھے بھی قبول ہے۔ تو صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے، سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اب یہ نماز فجر پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک پتھر سے صحابی کا پاؤں ٹکرایا اور آگے تھوڑا سا گڑھا تھا، وہ اس میں گرے اور وہی پتھر ان کی ٹانگ پہ گرا اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب جب ٹانگ ٹوٹی تو انہوں نے وہ کپڑے شپڑے سے باندھ کر کہا چلو اسی طرح چلو تاکہ حضور کے بارگاہ میں مسئلہ پیش کریں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے طلاق اپنی بیویاں نو گلا سناؤ یار کوئی کم سیدھا ہو جائے انشاءاللہ۔ پر ہن سارے سننے والے تو بندے نے، بیویاں نو کی پتا بھی کی مسئلہ ہے۔ اب اس نے کہا مجھے طلاق کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے طلاق مانگ رہی تھی اب ضرورت نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہوا تھا کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں ان پر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، آپ پر کوئی آ نہیں رہی تھی، تو مجھے شک پڑ گیا کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کو آپ سے پیار ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی آپ پر یہ مصیبت آ گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کو بہت محبوب ہیں، لہذا اب مجھے طلاق کی ضرورت ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یترکوا، ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ ان یقولوا آمنا باللہ، صرف یہی کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وہم لا یفتنون، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان کو ایسے آزمایا جائے گا جیسے ان سے پہلے ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے۔ آزمایا تو جائے گا۔ آخری بات، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں ایک نبی کا ذکر آیا سیدنا ایوب علیہ السلام کا، مختلف صورتوں میں ذکر آیا، ان پر ایک بیماری آئی۔ اب یہ تو مولویوں کی بکواس ہے کہ کیڑے پڑ گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسا کوئی مرض نہیں لگایا جس کو معیوب ہو، جس میں کوئی عیب ہو، ریشہ پڑے، کیڑے پڑ گئے، یہ سب بکواسات ہے، کوئی نہیں ہے۔ کسی مولوی کو کہے تو میرے سامنے یا مجھے اس کے سامنے لے چلے، میں اس سے پوچھوں گا کہ کیسے پڑے۔ مرض ایسا تھا کہ ان کے جسم کے روئیں روئیں میں درد اٹھتی تھی، روئیں روئیں میں۔ یہ گیڑوں والا بکواس ہے، یہ آپ بس اس پہ یہ پکے رہیے گا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی تحقیق کی ہے اس پر۔ تو درد اٹھتا تھا اور تکلیف بڑی تھی، اسی کو بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جب شفا ملی، وہ سارا قصہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا، ٹائم نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا سیدنا ایوب علیہ السلام سے کہ جناب اب کے دن اچھے ہیں یا وہ دن اچھے تھے مرض والے؟ تو فرمایا بھئی شفا اللہ کی نعمت ہے، دن تو اب کے اچھے ہیں، پر جو مزہ، سنیے گا غور سے، جو لطف بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں نہیں ہے۔ وہ مزہ شفا میں، انہوں نے کہا جی وہ کون سا مزہ تھا؟ کہا بھائی جب میں بیمار تھا تو اللہ روزانہ میرا نام لے کے پوچھتا تھا میرے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ تو اپنے محبوب اللہ سے اپنا نام سن کے ساری درد ختم ہو جاتی تھی، ساری تکلیفیں ماند پڑ جاتی تھی۔ اب شفا مل گئی ہے تو جو مزہ بیماری میں تھا وہ مزہ شفا میں نہیں ہے، وہ مزہ۔ وہی شعر پھر کہتا ہوں کہ نور میں ہو یا نار میں رہنا، بس ہر وقت یاد یار میں رہنا۔ نور خوشی کو کہتے ہیں، نار غم کو کہتے ہیں، تو نور میں ہو یا نار میں رہنا، بس ہر وقت یاد یار میں رہنا۔ چند جھونکے ہیں خزاں کے سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ بگا، این بھی سجن واہ واہ اون بھی سجن واہ واہ۔ اللہ جس حال میں رکھے اس حال پہ راضی رہنا چاہیے۔ بہرحال مرض کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نیک اعمال میں جلدی کرنی چاہیے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی